فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ فسأل عن عالم اہل الارض، تو اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ فدل علی راہب، اسے بتلایا گیا کہ فلاں شخص اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہے۔ فأتاہ، تو وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فکمل بہ 100، تو اس آدمی نے اس سب سے بڑے عالم کو قتل کر کے 100 کا فگر پورا کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فدل علی رجل عالم، تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتلایا گیا۔ فقال، تو اس نے اس سے جا کے پوچھا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ وہ عالم کہنے لگا، من یحول بینہ وبین التوبہ، اللہ کے بندے توبہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، کوئی دوسرا بندہ تیری توبہ کے درمیان کیسے حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شرط ہے، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں زمین پہ چلا جا، فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معہم، وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، وہ آدمی توبہ کی نیت لے کے، عرض صالحین کی نیت لے کے چلا، جب آدھے راستے پہ پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، جب اسے موت آئی تو آسمان سے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی نیت لے کے نکلا تھا، اچھے ارادے سے نکلا تھا، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس کی روح کو تو ہم لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کی حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کے ان دونوں کا فیصلہ یہ کیا کہ تم زمین کو ماپ لو، جس طرف کا سفر کم تھا اس طرف کے فرشتے اسے لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ عرض صالحین کی طرف سے جو زمین تھی اسے فرمایا کہ سکڑ جا، اور جو دوسری زمین تھی اسے فرمایا کہ تھوڑی سی پھیل جا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ اور جو راستہ تھا نیک لوگوں کی بستی کا وہ تھوڑا کم نکلا، تقریباً 1 بالشت، اور جو فاصلہ تھا پچھلی بستی کا وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے لے گئے۔ محترم حضرات، اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو ان کی عمر صرف 13 سال تھی، اور جذبہ جہاد دیکھیے کہ ان کے والد ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ حضور میرا یہ بیٹا بھی جہاد کے لیے نکلے گا،
آپ نے جب شکل و صورت کو دیکھا تو چھوٹے سے بچے نظر آئے، آپ نے فرمایا یہ نہیں جا سکتا۔ باپ کہتا ہے کہ حضور اس کا ہاتھ دیکھیں، اس کا ہاتھ تو جوانوں والا ہے، پورے آدمی والا ہاتھ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ساتھ لے کے نہیں گئے۔ والد کی شہادت ہو گئی غزوہ احد میں تو غربت کا عالم آ گیا۔ اس غربت اور فقر و فاقے میں بھی انہوں نے دین کا علم نہیں چھوڑا، دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ احادیث کے یہ راوی ہیں، اور حق گو تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے تھے، اور اس سلسلے میں کسی بڑے سے بڑے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مروان بن حکم کا آپ نے نام سنا ہوگا، ظالم امیر تھا۔ ایک دفعہ یہ عیدگاہ میں خطبہ دینے کے لیے ممبر لے کے گیا، اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے لگا تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باز آ جا، یہ دونوں کام تم سنت کے خلاف کر رہے ہو۔ حضور عیدگاہ میں ممبر نہیں لے کے جاتے تھے، اور نماز سے پہلے خطبہ نہیں دیتے تھے، بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ ان کے اسوہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں کسی بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حق بات کا پیغام دینا چاہیے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا، کسی ذی روح انسان کو قتل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جو بندہ کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 93 میں، آیت نمبر 93 میں اللہ رب العالمین نے 4 بڑی بڑی سزائیں سنائی ہیں قتل کی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو بندہ کسی انسان کو، مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کبھی بھی غصے کے عالم میں، کبھی بھی عداوت نکالتے ہوئے، غصہ نکالتے ہوئے کسی کو قتل کی دھمکی دینا یا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک انسان جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، اسے اس گناہ کی سنگینی کا علم نہیں تھا، اس سے ہو گیا، تو پھر اسے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ اسے اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جسے ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ممکن ناممکن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، وہ قادر و قدیر ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین کے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کا عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کو ہماری خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، جس بندے نے ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، جب وہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ پہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کس قدر رحمت اور مہربانی فرمائی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی آس رکھتے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم کی توقع رکھتے ہوئے اسی کے خالص بندے بن جائیں۔ جب اس کے بندے بنیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ ہمیں رب کی رحمتوں سے کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ایسے بندے کے لیے مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، بس توبہ کے راستے پہ نکلا ہے۔ اور ہم تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ جب اللہ کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔